السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ عمران خان لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں بری، فاضل جج نے عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ بانی PTI کے خلاف تھانہ سہالہ اور لوہی بھیر میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کی، دہشت گردوں کے افغان سرزمین پر موجود ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ صدر اور وزیر اعظم نیب کے گریجویٹ ہیں، شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نیب کے قوانین واپس لے، سنا تھا نون لیگ نے کہا ہے کہ نیب کو ختم کریں گے۔ 20 اور 21 مارچ کو ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی، کراچی میں بدھ سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے، محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں 20 مارچ تک گرمی کی پیشن گوئی۔ PSL 9 کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ نے میدان میں فلسطینی پرچم لہرا دیے، اسٹیڈیم میں فلسطینی کے حق میں نعرے گونجتے رہے۔ PCB کا غزہ کے پناہ گزینوں کے لیے 50 لاکھ روپے عطیہ دینے کا اعلان۔ فلسطین کے حوالے سے کینیڈا کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی طرف پہلا قدم، کینیڈا کی پارلیمنٹ نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ پارلیمنٹ میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اکثریت رائے سے قرارداد منظور۔ کینیڈا کا جرمنی کے ساتھ ہائیڈروجن فیول کی تجارت کا معاہدہ، کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ روسی تیل سے جان چھڑانے میں مدد ملے گی، صاف ہائیڈروجن ایندھن کے تجارتی پیمانے پر تجارت کے لیے کام کو تیز کریں گے۔ بونی کرومبی کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر اونٹیریو کاربن ٹیکس نافذ نہ کرنے کا اعلان۔ کرومبی کا کہنا ہے کہ موسمیاتی ایکشن پلان میں کاربن ٹیکس شامل نہیں ہوگا، ہم صارفین پر اونٹیریو کاربن ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ جبالیہ اور رفح میں اسرائیلی حملے، 22 فلسطینی شہید، اسرائیل حماس جنگ بندی مذاکرات دوحہ میں دوبارہ شروع، امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل ہم سے مشاورت سے پہلے رفح میں کوئی آپریشن شروع نہیں کرے گا۔ شمالی کوریا امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں پر نالاں، امریکی وزیر خارجہ کا جنوبی کوریا کا دورہ، شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل فائر کر دیا، شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ بیلسٹک میزائل کے تجربات معمول کی تربیتی مشقیں تھیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. عدالت نے بانی PTI کو لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عدالت نے بانی PTI کو لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے بانی PTI کی بریت اور پروڈکشن کی درخواست پر سماعت کی، فاضل جج نے عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ بانی PTI کی درخواست بریت پر وکیل نعیم پنجوتھا نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ بانی PTI پر تمام مقدمات میں صرف ایما کی حد تک ہیں، ایک ہی دن میں متعدد مقدمات درج ہوئے، بانی PTI کا ایک ہی طرح کا کردار رکھا، دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، نہ بتایا گیا، مدعی SHO ہے جس کو مقدمہ درج کرنے کا اختیار نہیں، بانی PTI پر درج مقدمات میں گواہان کے بیانات بھی نہیں۔ جج شائستہ کنڈی نے ریمارکس دیے کہ اس سے پہلے بھی بانی PTI مقدمات میں بری ہو چکے، وکیل نے بتایا اس سے قبل بھی بانی PTI متعدد مقدمات سے بری ہو چکے ہیں۔ عدالت نے بانی PTI کی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے دونوں مقدمات میں بری کر دیا۔ بانی PTI کے خلاف تھانہ سہالہ اور لوہی بھیر میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف فضائی کارروائی کی تصدیق کر دی، جس میں حافظ گل بہادر گروپ اور کالعدم تحریک طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور افغان سرزمین پر موجود ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف فضائی کارروائی کی تصدیق کر دی، جس میں حافظ گل بہادر گروپ اور کالعدم تحریک طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے
اور افغان سرزمین پر موجود ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، جس میں کالعدم TTP اور حافظ گل بہادر کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، دہشت گرد پاکستانی حدود میں حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ نیز پاکستان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ بات چیت اور تعاون کو ترجیح دی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر فضائی کارروائیاں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ آج کی کارروائی کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ گل بہادر گروپ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر 16 مارچ کو ہونے والے حملے میں بھی حافظ گل بہادر گروپ ملوث ہیں، جس میں 2 اعلیٰ افسران سمیت 7 پاکستانی فوجی شہید ہوئے تھے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران پاکستان نے متعدد بار افغانستان کے اندر TTP سمیت دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پر عبوری افغان حکومت کو اپنے سنگین تحفظات سے آگاہ کیا۔ یہ دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں اور پاکستانی حدود میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ان سے TTP کو محفوظ پناہ گاہوں سے انکار کرنے اور اس کی قیادت پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان افغانستان کے لوگوں کا بہت احترام کرتا ہے، تاہم افغانستان میں اقتدار میں رہنے والوں میں سے کچھ عناصر TTP کی سرپرستی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ بات چیت اور تعاون کو ترجیح دی ہے اور افغان حکام پر بارہا زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اور مؤثر کارروائی کریں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو پائے، مگر کوئی نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں میں افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان کی طرف سے دی جانے والی حمایت کو نظر انداز کیا ہے۔ ہم اقتدار میں موجود ان عناصر سے گزارش کرتے ہیں کہ معصوم پاکستانیوں کا خون بہانے والے خوراج دہشت گردوں کا ساتھ دینے کی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا واضح انتخاب کریں۔ TTP جیسے دہشت گرد گروہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی خطرہ ہیں۔ ہم TTP کی طرف سے لاحق خطرے سے نمٹنے میں افغان حکام کو درپیش چیلنج کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں، اس لیے پاکستان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حل تلاش کرنے اور کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو افغانستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو سبوتاژ کرنے سے روکنے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم نیب کے گریجویٹ ہیں، دونوں نیب کی جیلوں میں لمبا عرصہ گزار چکے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم نیب کے گریجویٹ ہیں، دونوں نیب کی جیلوں میں لمبا عرصہ گزار چکے ہیں۔ تمام وزرائے اعلیٰ اگر جیل نہیں گئے لیکن نیب میں شامل تفتیش ہوئے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نیب کے قوانین واپس لے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیب کا تماشا ختم ہونا چاہیے، ملک کا کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں، اسے نیب کا خوف ہے۔ سنا تھا نون لیگ نے کہا ہے کہ نیب کو ختم کریں گے، ان کا کہنا ہے کہ میرا 5واں سال نیب عدالتوں میں شروع ہو گیا، پہلے 9 سال لگے تھے، ابھی تو 5 سال لگے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے دور پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جیسے نیب کیسز بنے ویسے ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ نیب کا ادارہ تو بنا لیکن عوام کو اس کا فائدہ کچھ نہ ہوا۔ بدقسمتی سے حکومت عوام کو بتاتی نہیں کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس پر سماعت ملتوی کر دی۔ دوران سماعت شاہد خاقان عباسی اور نیب پروسیکیوٹر عثمان مسعود احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر عثمان مسعود نے عدالت کو بتایا کہ LNG ریفرنس میں 11 بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، جرح جاری تھی، کیس جاری تھا تو سپریم کورٹ کی ترمیم آ گئی تھی۔ اس موقع پر وکیل صفائی کی جانب سے سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ احتساب عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے LNG ریفرنس پر سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی۔ محکمہ موسمیات نے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ پھر بارش کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں 21 اور 22 مارچ کو ہلکی بارش متوقع ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں سمندری ہوائیں
دن میں نہیں چل رہی تھیں۔ کل سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ پھر بارش کی پیش گوئی کر دی۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں 21 اور 22 مارچ کو ہلکی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں 18 اور 20 مارچ تک گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں راجستھان سے خشک ہوائیں چلنے کے باعث شہر میں موسم گرم ہے۔ 21 مارچ سے ملک میں ایک مغربی سسٹم داخل ہوگا جس سے کراچی میں گرمی کی شدت کم ہو جائے گی اور جنوب مغرب سے سمندری ہوائیں بحال ہونے سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ سمندری ہوائیں چلنے کے باعث کراچی میں درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔ کل سے درجہ حرارت 32 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مغرب کی سمت سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 4 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جن میں نمی کا تناسب 61% ہے۔ پاکستان سپر لیگ 9 کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ نے جیت کے بعد میدان میں فلسطینی پرچم لہرا کر شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ 9 کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ نے جیت کے بعد میدان میں فلسطینی پرچم لہرا کر شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے۔ جیت کے بعد فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں نے فلسطینی پرچم پہن کر پورے میدان کا چکر لگایا۔ اس موقع پر اسٹیڈیم میں فلسطین کے حق میں نعرے گونجتے رہے۔ جیت کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے کہا کہ فلسطین کا جھنڈا لہرانا ہم سب کا فیصلہ تھا اور میں ذاتی طور پر یہی چاہتا ہوں کہ آج کی فتح فلسطین کے نام کروں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق PSL 9 کا ٹائٹل جیتنے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی مظلوم فلسطینی بھائیوں کو نہ بھولے اور نیشنل اسٹیڈیم میں فلسطین کے پرچم لہرا دیے جس نے شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے۔ PCB نے بھی زبردست اقدام کرتے ہوئے فائنل تقریب میں غزہ کے پناہ گزینوں کے لیے 50 لاکھ روپے عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے PSL 9 کے فائنل میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر تیسری بار PSL کی فتح کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔